اور اب وہ وقت آ پہنچا کہ میں بلانے جا رہا ہوں ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سر اپنی مصروفیات میں سے باقاعدہ جسے کہنا چاہیے باقاعدہ وقت نکال کے ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہوئے. اور ظاہر ہے کہ ہم ان کو سننے کے بھی متمنی ہیں, ان کی شاعری کے ہم بہت مداح ہیں اور ان کی تقریر کے بھی مداح ہیں. اور ریڈیو پاکستان کیا اور پاکستان ٹیلی ویژن کیا اور مختلف جو مارننگ شوز ہوتے ہیں آپ ان میں بھی سر کو دیکھتے رہتے ہیں جہاں پر وہ ہر حوالے سے کسی نہ کسی طرح مفید مشورے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ بات بہت قابل ہے, اسی لیے وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. آپ کی بہت زوردار تعلیم استقبال کیجئے ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التمش کے بھی باپ کے باپ جناب افتخار انجم صاحب, آپ پر تو آج بہت رشک آ رہا ہے کہ یقین ہے کہ آپ آج یقیناً بہت خوش ہوں گے کہ جب ہم آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تو آپ کتنے خوش ہوں گے کہ آپ کا لگایا ہوا ایک پودا کیسا کمال کا اور کیسے اس نے فضا بنائی ہے کہ یہاں اتنے سارے لوگ مستقل بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ قدیر الاسلام صاحب ہم سب بزرگوں کے بزرگ, کہ یہ وہ واحد آدمی ہیں جنہیں میں 1975 سے پہچانتا ہوں کہ یہ میرے بڑے تھے جب میں یہاں حاضر ہوا تھا اس شہر میں, تو یہ میرے بڑوں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. میں ان کے ساتھ پروفیسر حبیب ارشد کو میں بہت مس کرتا ہوں کہ وہ میں دیکھتا تھا کہ یہ دونوں احباب ساتھ رہا کرتے تھے. پھر یہ کیا عرض کروں کہ ایک شخص یہاں ایسا بھی موجود ہے جسے دیکھ اس کے ماں باپ اور اس کے دوست اور اس شہر کے لوگ تو جیتے ہی ہیں, لیکن بہت دور کہیں رہتا ہوا میں بھی جیتا ہوں, اور وہ ہے پروفیسر عتیق احمد جیلانی. کہ پروفیسر عتیق احمد جیلانی کے ساتھ میں نے اس وقت اس شہر میں اپنا ادبی سفر شروع کیا تھا جب واقعتاً ہم دونوں نے شیو ابھی شروع کیا نہیں تھا, ہماری بانچیں بھی آئی ہوئی تھی. پھر ہمارے سے ساتھ شریک تھے ہمارے مشتاق قمر صاحب, یہ اس زمانے سے ہمیں بزرگ لگتے تھے, حالانکہ بہت بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو ہم جیسے ہی ہیں اور آج تک یہ ماشاءاللہ ایسے ہی ہے اور یہاں موجود ہے. ایک اور صاحب یہاں موجود ہیں مرزا سلیم صاحب, یہ بھی اسی زمانے کے بڑے اس سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لنگوٹیے تھے. سارے کے سارے ہم سب جتنے لڑکے تھے تلنگے سب ملتے تھے, بہت چلے گئے, بہت یہاں نہیں ہیں. سب کو میں یہاں یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جو میں یہاں اس اسٹیج پہ کھڑا ہوں اور کچھ بھی کسی بھی حیثیت میں کھڑا ہوا ہوں, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سندھ کا احمد فراز, اور کہا جاتا ہے یہ ایمانداری کی بات ہے کہ یہ اسی شہر کا دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں دونوں قدموں پہ کھڑا ہوں اور آپ سے میں ان کا جیمز ٹی وی کا نہایت دل سے عطا گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا. یہ بھی ایک بہت اچھی روایت ہوتی ہے, ہمارے بڑوں کی تھی, اور جناب وقار نے ان کے ساتھیوں نے اس روایت کو جاری رکھا کہ لوگ اپنے سے دور لوگوں کو بھولے نہیں ہیں اور انہیں اپنے گلے لگاتے ہیں, انہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں, انہیں اپنے ساتھ بلاتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اس تقریب میں مجھے آج آنا تھا تاجدار عادل صاحب کے ساتھ. میری حیثیت تو پخ کی تھی, وہ اتفاق سے آج نہیں آئے تو میں وہ دوسرا بن گیا جو پخ کے ساتھ ہوتا ہے. تو آج اس حیثیت میں آپ سے مخاطب ہوں کہ مجھے وہ حیثیت حاصل ہو گئی. خاتون حضرات, آپ سب کو بھی میں داد دوں گا. 80 کی دہائی میں ایسا لگتا تھا کہ یہ شہر ادبی طور پر اور علمی طور پر بنجر ہوتا جا رہا ہے. بڑی مایوس, اس سے پہلے کی فضا ہمیں یاد ہے کہ کیسے بڑے بڑے لوگ یہاں تھے. ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب سے شروع کرتے ہیں, اور پھر ایک کہکشاں ہے جو الیاس عشقی تک جاتی ہے, اور کیا نام میں آپ کے سامنے لوں, بہت وقت لگے گا. اور ادارے تھے, درسگاہیں تھیں, لائبریریاں تھیں, اور بہت بڑے بڑے لوگ تربیت کرنے کے لیے موجود تھے. پھر یہ ہوا کچھ جنت مکانی ہوئے اور کچھ نے نقل مکانی کری. اور پھر اس زمانے میں ایک ایسا زمانہ آیا کہ جب لگا کہ یہ شہر بنجر سا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کی طلب, آپ کی پیاس, آپ کی تمنا اور آپ کی خواہش
نے قدرت کو پھر مجبور کیا کہ وہ اس شہر کے صحرا ہوتے ہوئے زمانے کو پھر نخلستان بنا دے۔ اور اب آپ غور سے دیکھیے اطراف میں تو پہلے کی طرح کے جو نابغہ روزگار لوگ تھے وہ آپ کو نظر آئیں گے، قدیر الاسلام کی شکل میں، افتخار انجم صاحب کی شکل میں، جناب عطیہ جیلانی کی صورت میں، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اب آنے والے دنوں میں ایک اور شخص بہت بڑی شخصیت بننے جا رہا ہے، بن بھی چکا ہے لیکن میں آگے دیکھ رہا ہوں، اور وہ وقار احمد وقار ہے، کہ جس وہ ایک آدمی میں بہت سارے جن ہے، وہ اس میں بہت سارے آدمی چھپے ہوئے ہیں۔ وہ کمپیئرنگ بھی اچھی کر لیتا ہے، وہ منتظم بھی بہت اچھا ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، اس کے پاس صلاحیت بھی ہے، ہمت بھی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہنستا بھی رہتا ہے، ورنہ عام طور پر لوگ عاجز آ جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ خاص قسم کی خشونت آ جاتی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اس شہر کے خواب، اس کے آدرش اور اس کا مستقبل سلامت رہے، اور یہ دوبارہ اسی طرح ترقی کر، جیسے مسرور احمد زئی نے سیڑھی پہ بیٹھ کر، سیڑھی کتنی اچھی علامت تھی، قبولیت کی کوئی دن ہوتا ہے، کوئی گھڑی ہوتی ہے، سیڑھی جو ہے وہ اپنے اس کے ذریعے بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ اگر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ سب سے اوپری سیڑھی پہ تو نہیں بیٹھے ہوں گے، یہ نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ نے قبول کیا ان کا جذبہ، اور اس سیڑھی پہ چڑھتے چڑھتے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑی یقین جانیے اتنی اچھی تقریب میں نے کبھی حیدرآباد میں نہیں دیکھی۔ تقریبات پہلے بھی ہوتی تھی، واقعی ہوتی تھی، بہت بڑی بڑی ہوتی تھی، لیکن ایسی آرگنائزڈ ایسی تقریبات، یعنی لوگ جا چکے ہیں پھر بھی ایک مجمع ہے کہ کوئی ہو یا کہ نہ ہو، آپ تو آئے ہوئے ہیں کہ مصداق یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ لفظ سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کتاب سے محبت کرتے ہیں، وہ قلم سے محبت کرتے ہیں، وہ خیال سے محبت کرتے ہیں، اور گویا وہ اپنی تہذیب سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی پاسداری کا خیال رکھنے کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے شاعری کی جو بات کہی تھی وہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی آدمی کو خوب انگریٹول کھلائے جائیں اور اس کے بعد پپیتا پیش کر دیا جائے کہ میاں اب آؤ پپیتا کھا لو۔ تو اتنی اچھی تقریب کے بعد شاعری بالکل مجھے تو بڑی مس میچ لگ رہی ہے، اتنی اچھی تقریب ہوئی ہے، کیسے ورسٹائل تقریب ہے، کیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے خوش ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے آگے کی طرف، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کی گنجائش نہیں ہے، تو میں صرف ایک شعر سنا کر آپ سے اجازت لوں گا۔ اچھا، تو آپ پہ تو نظر بٹو بھی بہت موٹا لگتا ہے، تو سناتا ہوں، شعر سناتا ہوں۔ دو تین شعر تو وہ ایک غزل شعر میں نے پڑھا تھا، اس کے سن لیجئے، وہ میں سناتا رہتا ہوں کہ بہت تپاک بڑی بے تکلفی سے ملا، بہت تپاک بڑی بے تکلفی سے ملا، یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھی سے ملا، یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھی سے ملا، اور ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا، ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا، فدا کسی پہ ہوئے تھے صلہ کسی سے ملا، ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا، فدا کسی پہ ہوئے تھے صلہ کسی سے ملا، مگر ملا نہ کوئی ایک بھی تیرے جیسا، مگر ملا نہ کوئی ایک بھی تیرے جیسا، میں تیرے شہر کے ایک ایک آدمی سے ملا، مگر ملا نہ کوئی ایک بھی تیرے جیسا، میں تیرے شہر کے ایک ایک آدمی سے ملا، تجھ اہل حرف پہ سجدہ نہیں ہے رنگ نفاق، تجھ اہل حرف پہ سجدہ نہیں ہے رنگ نفاق، جو دل میں قد ہے تو پھر ہاتھ مت خوشی سے ملا، جو دل میں قد ہے تو پھر ہاتھ مت خوشی سے ملا۔ دو تین شعر میں اور سناتا ہوں آپ کو کہ آنے جانے میں جھجک ملنے ملانے سے گریز، آنے جانے میں جھجک ملنے ملانے سے گریز، جس کا حصہ ہیں اسی زندہ زمانے سے گریز،
آنے جانے میں جھجک، ملنے ملانے سے گریز، جس کا حصہ ہیں اسی زندہ زمانے سے گریز۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں انکار و تذبذب کے اسیر، ہم بھی کیا لوگ ہیں انکار و تذبذب کے اسیر، جنگ اندھیرے سے مگر شمع جلانے سے گریز۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، ہم بھی کیا لوگ ہیں انکار و تذبذب کے اسیر، جنگ اندھیرے سے مگر شمع جلانے سے گریز، مگر شمع جلانے سے گریز۔ تم نے بھی سیکھ لیے غیر کے سب طور طریق، تم نے بھی سیکھ لیے غیر کے سب طور طریق، بات کرنے سے خفا ہاتھ ملانے سے گریز۔ تم نے بھی سیکھ لیے غیر کے سب طور طریق، بات کرنے پہ خفا ہاتھ ملانے سے گریز، اور وقت پڑنے پہ ہوئے ایک ادو بھی تم بھی، وقت پڑنے پہ ہوئے ایک ادو بھی تم بھی، تم نے بھی مجھ سے کیا ہیلے بہانے سے گریز، تم نے بھی مجھ سے کیا ہیلے بہانے سے گریز۔ یعنی ہر روٹھے ہوئے یار سے یکسر اغماس، یعنی ہر روٹھے ہوئے یار سے یکسر اغماس، یعنی ہر بگڑی ہوئی بات بنانے سے گریز، یعنی ہر روٹھے ہوئے یار سے یکسر اغماس، یعنی ہر بگڑی ہوئی بات بنانے سے گزیر۔ اور ایک شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ جس پہ رکھنا تھا یہ سر عمر بسر کرنے کو، جس تک پہنچے اور جسے اچھا لگے اس کی نظر، جس پہ رکھنا تھا یہ سر عمر بسر کرنے کو، ہاتھ آیا بھی تو اب ہے اسی شانے سے گریز۔ میں بہت آپ کو تاجدار عادل کی طرف سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی وہ بہت انہیں قلق ہے، وہ انیویٹیبل ایک وساطی نہیں آ سکتے تھے، ورنہ وہ بڑے پرجوش تھے آنے کے لیے، وہ اپنا شہر سمجھتے ہیں اور وقار سے اور عتیق سے ان سب سے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ عین موقع پہ نہیں آئے، تو ان کی طرف سے نہ آنے کو بھی قبول کیجئے، ان کی اس کو معذرت کو بھی، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ محافل اور ایسی مثبت محافل سلامت رہیں، اور اللہ کرے عتیق اور مرزا سلیم بیگ اور ان کی طرح کے لوگ چھتنار درخت کی طرح، سایہ دار درخت کی طرح اس محفل کو سایہ کیے بیٹھے رہیں، اور یہ محفل یوں ہی آباد رہے۔ بڑی عنایت، بندہ نوازی۔